نبي العلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير سورۃ المائدہ کی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ یہاں نعمت سے مراد ایمان کی نعمت ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اللہ سے کیا ہوا وہ پکا وعدہ یاد کرو۔ وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے پکا۔ اِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تھا تم نے سمعنا کہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور مان لیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت سے بچو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ رب العزت دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ظاہر تو ظاہر ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ لہذا جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ یاد دہانی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس لیے کرائی ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل اور یہود جو کتاب کا دعویٰ کرتے تھے اپنے آپ کو اہل ایمان، اہل ہدایت اور اہل کتاب کہا کرتے تھے، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ،
کہ یہود نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس وعدے کے اندر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وہ وعدہ انہوں نے توڑا جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ ہم نے تیرے بات مان لی، سن لی اور مان لی. اور اس کے بعد ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بجائے اس کے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ کے احکامات کے اندر انہوں نے تحریف شروع کی، بدلنا شروع کیا. دین اسلام کے اندر اپنے طرف سے باتیں بنا بنا کر داخل کی، اور وہ بات جو اللہ کی تھی اور اس کے رسول کی تھی اس پر پردے ڈالے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اللہ کی کتاب میں سے وہ حصہ جس حصے میں ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ بلا بیٹھے. یہ اسی طرح اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. یہود اپنے آپ کو یہود کہتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ان نصرانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ بیان فرماتا ہے اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے مضبوط وعدہ لیا تھا، یعنی وہی وعدہ جس کا اللہ نے ذکر کیا سمعنا وَأَطَعْنَا. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، لیکن پھر یہ لوگ بھی فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ کی کتاب میں سے وہ حصہ جس میں ان کو نصیحت کی گئی تھی بلا بیٹھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے مومنین کو یاد دہانی کرائی کہ کہیں تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑ بیٹھو کہ یہ وعدہ تم نے کیا کہ اللہ ہم تیرے اور تیرے رسول کی بات جو ہم نے سن لی ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کو مانیں گے، اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت کریں گے. اس لیے کہ اطاعت کے معنی ہوتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ ماننا. تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ سے کیا ہوا یہ وعدہ بلا بیٹھو. آج ہم دیکھیں امت مسلمہ کی اکثریت باوجود اس یاد دہانی کے آج اس امت کی اکثریت نے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا ہے، اللہ کی کتاب کو بلا بیٹھے ہیں، اور وہ وعدہ جو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو توڑا ہے. اس لیے کہ اکثریت آج اس امت کی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی کتاب کے خلاف عقائد بنا بیٹھی ہے،
اعمال قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ بس یہود و نصارہ کی طرح ہر کسی کا یہ گمان ہے، خیال ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ ہم اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہم نبیوں اور ولیوں کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، جنت میں ہمیں داخل کرے گا۔ یہود و نصارہ ان کے درمیان بھی یہی فساد برپا ہوا تھا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا فَعَمُوا وَصَمُّوا، انہوں نے یہ خیال اور گمان کیا تھا کہ اب تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پھیر سکتی، لہذا اس بات پر اطمینان حاصل ہونے کے بعد اللہ کے دین سے اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ اللہ کی کتاب کو دیکھنا، نہ اللہ کی کتاب کو سننا، نہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا۔ دین کا پورا ٹھیکہ جو ہے اپنے مولوی اور پیروں کو دے دیا، جس کا اللہ کی کتاب نے ذکر کیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو رب بنایا تھا، نہ اللہ کے حکم کا کوئی لحاظ تھا، نہ نبی کے طریقے کا کوئی لحاظ تھا۔ بس پیر جو کہہ دے، مولوی جو کہہ دے، لیڈر جو کہہ دے، وہی مانتے تھے، اسی کی پیروی کرتے تھے اور اسی کو دین سمجھتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مولوی اور پیروں نے تحریف فی الکتاب کی، اللہ کے کتاب کے احکامات بدلنے شروع کیے، اور اسی طرح فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھا، کتابیں لکھی، اپنے ہاتھوں سے فتوے لکھتے تھے، اور اس کے بعد یقولون هو من عند اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی کتاب کو بدلا، اللہ کی کتاب پہ پردے ڈالے، اور وہ جو اپنے طرف سے انہوں نے بنایا تھا دین کی شکل میں لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا کہ یہ ہے اصل میں اللہ کا دین، اللہ کی کتاب کی بات۔ اس لیے کہ عوام کا یہ حال تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے، بس امیدوں کے پیچھے چل پڑے تھے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم ہدایت یافتہ اور اہل ایمان لوگ ہیں، لہذا ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج اس ہماری امت کی اکثریت کا حال ہوا ہے، مولویوں نے دین کو کاروبار بنایا، پیروں نے دین کو کاروبار بنایا، عوام جو ہے وہ اولئک کالانعام ہو گئی، جانوروں کی طرح، نہ قرآن کی سمجھ، نہ نماز کی سمجھ، نہ کلمے کی سمجھ۔ آج اکثریت نماز پڑھتی ہے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، جس کلمے کا اقرار کر رہے ہیں اس کلمے میں کیا کہتے ہیں ہم۔
قرآن مجید جو اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ صرف طوطے کی طرح رٹے لگاتے ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کی اکثریت نے، پیروں کی اکثریت نے، جس طرح قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، اور مومنین کو اللہ رب العزت نے اس معاملے کے اندر خبردار کیا تھا سورۃ التوبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، بے شک بڑی تعداد میں مولوی اور پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقوں سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ لیکن امت ہے کہ اس بات کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے آج اپنے مولوی اور پیروں پر لوگوں نے توکل کیا ہے، اور اس کے بعد جو فساد اس امت کے اندر آیا ہے، الامان الحفیظ، عقائد یہود و نصارہ اور ہندوؤں سے بدتر ہو گئے، اعمال غیر دین لوگوں سے بدتر ہو گئے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ کسی نے نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ ہر عمل چھوڑ دیا، اور مہینے میں، 2 مہینے، 3 مہینے میں ایک بار وہ اپنے پیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بس اب یہ میرے لیے کافی ہے۔ کسی درگاہ پہ جاتا ہے اور محفل سماع کے اندر وہ شریک ہو جاتا ہے، قوالی سن لیتا ہے، اور اس کا یہ اعتقاد ہے کہ بس قوالی میں، درگاہ پہ جانے سے اور قوالی سننے سے میرے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح سال کے اندر مختلف دن بنائے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہم منائیں گے تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولی، ہمارے پیر صاحبان، ہمارے مرشد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ شب معراج ہے، یہ محرم ہے، اسی طرح یہ 11ویں ہے اور یہ 12ویں ہے، جیسے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ پورے شہر کے اندر ایک ہدم مچا ہوا ہے، مساجد پہ چراغاں ہے، روڈ اور راستے سجائے گئے ہیں، جگہ جگہ بریانی کی دیگ جو ہے وہ پک رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، شربت تقسیم ہو رہے ہیں، ریلیوں کی شکل میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اور مساجد کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ پروگرامات ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ 12 ربیع الاول ہے، اس دن پیر کے دن 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ شہری علاقوں کے اندر لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن دیہاتی علاقوں کے اندر لوگ 12 وفات کے نام سے اس کو مناتے ہیں۔
کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ کے بندو، اول تو تاریخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، مختلف تاریخیں آتی ہے تاریخ کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ 12 ربیع الاول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اسلام کے اندر چاہے یہ وفات کا دن ہو یا ولادت کا دن ہو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ کسی کی برسی منائی جائے یا کسی کی سالگرہ منائی جائے، کسی کی ولادت کا دن منایا جائے یا کسی کی وفات کا دن منایا جائے۔ اس لیے کہ ہم مسلم اور مومن ہیں۔ مسلم اور مومن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مومن کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر باور کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں اسلام کا ماننے والا۔ اسلام نے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر یہ عمل کرتا ہے، یہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔